السلام علیکم سامعین، ویلکم ٹو مائی چینل وائس آف مونا۔ ہماری آج کی سٹوری کا نام ہے حسرت۔ شہلا ہمارے گھر کے پاس ہی رہتی تھی۔ وہ میٹرک کی طالبہ تھی۔ ہمارے محلے میں ہی ایک اور فیملی بھی رہتی تھی۔ یہاں سب لوگ پرانے رہنے والے تھے، سب کے اپنے گھر تھے۔ وہ بہت اچھی فیملی تھی۔ ان کے 2 بیٹے ہی تھے اور شہلا 2 بہنیں اور 3 بھائی تھے۔ وہ فیملی اعجاز صاحب کی فیملی تھی۔ اعجاز کے 2 بیٹے تھے، ایک حشام اور دوسرا حسان۔ حشام شہلا سے بچپن سے ہی اٹیچڈ تھا۔ دونوں بچپن کے دوست تھے، اکٹھے تعلیم حاصل کی۔ بچپن کی دوستی محبت میں کب بدل گئی کسی کو بھی پتہ نہیں چلا۔ شہلا کے گھر والے بہت ہی اچھے تھے۔ سب لوگ ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے تھے۔ شہلا کے والد اسلم صاحب کی پرچون کی دکان تھی، اعجاز سرکاری ملازم تھا۔ پھر اس طرح سے سبھی ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے تھے۔ اعجاز صاحب جانتے تھے کہ حشام شہلا کو پسند کرتا ہے، اس لیے انہوں نے خود ہی ایک دن اسلم سے حشام کے رشتے کی بات کی۔ وہ بھی خوش ہو گئے اور دونوں کی منگنی کرنے کا فیصلہ ہو گیا۔ پھر گھر میں بھی دونوں نے خود ہی بتا دیا۔ سب خوش تھے۔ حشام کی تو خوشی کی انتہا نہ تھی۔ وہ بہت خوش تھا۔ وہ شہلا سے بہت محبت کرتا تھا۔ دونوں ہی بہت خوش ہو گئے۔ پھر بڑی دھوم دھام سے دونوں کی منگنی ہو گئی اور سب لوگ آئے۔ حشام شہلا بہت زیادہ خوبصورت لگ رہے تھے، پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی۔ کچھ دن تو بہت اچھے گزرے۔ پھر شہلا کے بھائی کا رشتہ آیا جو کہ اس کی مرضی کا ہی تھا، لیکن انہوں نے شرط رکھی کہ اپنی بیٹی کا رشتہ دیں۔ بدلے میں انہوں نے حامی بھر لی، لیکن ان کو شہلا پسند آئی۔ انہوں نے کہا دوسرے کا رشتہ دے سکتے ہیں، اس لیے اس کی تو منگنی ہو چکی ہے، لیکن وہ نہ مانے۔ شہلا کے بھائی نے جھگڑا شروع کر دیا کہ نہیں، منگنی توڑو اور میری ادھر منگنی کرواؤ، میں نے وہیں پر شادی کرنی ہے۔ اس نے کہا میں خود کشی کر لوں گا۔ گھر والے مجبور ہو گئے اور شہلا کا حشام سے رشتہ توڑ دیا۔ شہلا لڑکی تھی، خاموش ہو گئی۔ حشام کے گھر والوں نے کافی کہا ایسے نہیں کرو۔ پھر شہلا نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ حشام اسے کافی سمجھاتا، لیکن وہ بہت زیادہ محبت کرتی تھی حشام سے، اس کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ پھر دونوں نے ہی ایک دن زہر کھا لیا۔ رات کا ٹائم تھا اور ایک ہی وقت پر دونوں نے زہر کھایا۔ گھر والوں کو پتہ لگ گیا، دونوں کو ہسپتال لے گئے۔ شہلا کا انتقال ہو گیا۔ حشام کو ڈاکٹروں نے بچا لیا۔ وہ آج بھی زندہ ہے، لیکن ایک زندہ لاش کی طرح۔ وہ مر گئی۔ وہ بھی شاید اپنی موت کا انتظار کر رہا ہے، لیکن لوگ بھی کتنے ظالم ہیں، کسی کو اتنی اذیت دیتے ہیں کہ وہ زندگی ہی ہار جائے۔ جیتے رہیے، خوش رہیے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔